ویلکم بیک ناظرین، پروگرام خطیب مستقبل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مظہر احمد خان۔ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھیں سیدہ تانیس زہرا۔ آئیے جانتے ہیں ججز کے ریمارکس ان کی سپیچ کے بارے میں۔ جی علی بھائی۔ مظہر، مجھے تانیس کی مکمل تقریر لگی، ماشاءاللہ کانفیڈنس کے ساتھ بولی، اچھا بولی، جی ہاں، تلفظ بھی بہت بہتر تھا۔ بس ایک خامی نظر آئی کہ یہ جملے کے آخری الفاظ کو چبا جاتی ہیں، وہ منہ ہی میں رہ جاتے ہیں، صحیح طرح پوری طرح ادا نہیں ہو پاتے۔ تو جب ظاہر ہے آپ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان تک وہ مکمل جملہ نہیں پہنچے گا، تو اس کے اوپر ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بارکیف ایک اچھی تقریر کی انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ تانیس کا انداز بیاں بہت اچھا تھا، بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ایک اسمبلی میں اور ایک کمپٹیشن میں، جب اسکول کی اسمبلی میں آپ سپیچ کرتے ہیں تو وہ الگ ہوتی ہے، جب آپ کمپٹیشن میں کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، اس میں کانفیڈنس الگ ہوتا ہے تھوڑا، اور تھوڑا سا محنت کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کرام وغیرہ نہیں کہتے، بالکل، تو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ بہت بہتر۔ لیکن آئی گیس اگر ہم کہیں گے کھانا تیار ہے، بس ذرا گارنشنگ کرنی ہے۔ بالکل۔ تو جی ناظرین، اب جس مقررہ کو میں اپنے ایوان سے دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کا نام ہے سیدہ سبیکہ فاطمہ اور ان کی عمر ہے 10 سال۔ آ جائیے۔ السلام علیکم سبیکہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ تو سیدہ سبیکہ فاطمہ، آپ کا وقت سٹارٹ ہوتا ہے اب۔ واقف ہوں اگر لذت بیدار یا شب سے، واقف ہوں اگر لذت بیدار یا شب سے، اونچی ہے سریا سے بھی یہ خاک پر اسرار۔ واہ۔ آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ 2 الفاظ پر مشتمل ہے، رمضان اور عبادات۔ رمضان جو کہ اسلامی مہینے کا 9واں مہینہ ہے، جس میں طلوع صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کی اشیاء کو ترک کر دینا اور نفس پر قابو پانے یعنی روزے کو فرض کیا گیا۔ وہ مہینہ جس میں ہر نیکی، ہر عمل اور ہر عبادات کا کئی گنا ثواب ہے۔ دوسرا لفظ عبادات، جس کے معنی ہے اطاعت کرنا، وہ اطاعت جو پوری فرما برداری کے ساتھ ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کے حق کا اعتراف کیا جائے اور اس کی وحدانیت کا قرار کیا جائے۔ جناب والا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا، اسے ہر نعمت دی، لیکن اس کے سپرد اس دنیا کے چند اعمال بھی کیے۔ دنیا کو عارفی ٹھکانہ اور امتحان کا ذریعہ بنایا، لیکن اس کے سپرد اس دنیا کے چند اعمال بھی کیے، جبکہ زندگی آخرت کے بعد کی قرار دی۔ ان اعمال میں ایک عمل روزہ ہے۔ روزہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان خدا کے نہایت قریب ہوتا ہے۔ روزہ قربت الہی کا ذریعہ ہے، جس کا بدلہ صرف جنت ہے اور جس کا بدلہ صرف خدا دے گا۔ ارشاد ربانی ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ اس لیے نہیں کہ انسان صرف بھوک اور پیاس کاٹے، روزہ نفس کی پاکی کا نام ہے، روزہ جہنم سے ڈھال ہے، صبر و استقلال کا پیر ہے، متقی ہونے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے دوری ہے اور نامہ اعمال کی پاکیزگی ہے۔ قرآن مجید میں روزے کا اصل مقصد بیان کیا گیا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ انسان کو نیک اور تقوی گزار بناتا ہے اور یہ ایسی صفت ہے جو مومن کو برائیوں سے دور رکھتی ہے۔ رمضان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلا حصہ رحمت کا، جس میں اللہ تعالیٰ بندے پر رحمت کرتا ہے۔ دوسرا حصہ مغفرت کا، جس میں مغفرت طلب کرنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا، جبکہ تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ جہنم سے ڈھال ہے، جس میں اعتکاف کرنے والا جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ جناب والا، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں کئی عبادات کا نچوڑ یعنی رمضان کئی عبادات کی روح ہے۔ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں 3 ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور نفس سے جہاد راتوں کا قیام سب شامل ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نبوی ہے، جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ سیدہ سبیکہ فاطمہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے ڈیلیور کیا اپنی اسپیچ کو۔ اب میں اپنے ایوان سے اپنی آخری مقررہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی اسپیچ کو ڈیلیور کریں۔ ان کا نام ہے فاطمہ نجم۔ فاطمہ آئیے بیٹا۔ السلام علیکم فاطمہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک، آپ کیسے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تو فاطمہ نجم، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر گرامی، قدر اور معزز حاضرین، میرا نام فاطمہ نجم ہے۔ میں آج دی ایجوکیٹر گلشن کیمپس 3 کی نمائندگی کر رہی ہوں۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے رمضان اور عبادات۔ رمضان المبارک کا مہینہ اسلامی کیلنڈرز میں 9واں مہینہ ہے۔
اس ماہ میں مسلمان روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ رمضان میں روزے رکھنا بے حد برکت کا باعث ہے اور انسان کو برائیوں اور گناہوں کے خلاف ڈھال کا کام دیتا ہے۔ جس طرح ڈھالے جنگ میں مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اسی طرح رمضان کے روزے رکھنے سے مسلمان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مختلف برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کی اپنی طرف خاص عزت فرمائی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ مبارک مہینے سے رب ذوال جلال کا مخصوص تعلق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ روزہ رکھنے کا بہت ثواب بتایا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرے لیے روزہ رکھتا ہے اور میری خاطر بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اس لیے اس کا ثواب اور اجر میں ہی دوں گا، اور اجر کیا ہوگا؟ جنت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ہے، الصوم لی وانا اصیبے، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رمضان کا مہینہ اتنا بابرکت ہے، جب بھی مسلمانوں نے اس ماہ میں قدم اٹھائے فتح یاب ہوئے۔ جس طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کا لشکر 313 نفوس پر مشتمل تھا اور کفار کا لشکر 10,000 افراد پر مشتمل تھا۔ اس ماہ مبارک کی برکت سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ رمضان شریف میں نیکی کا ثواب 70 گنا تک ملتا ہے، یعنی ایک نیکی کریں گے تو 70 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اس ماہ میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، جو اس ماہ مبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ رمضان کے 29 اور 30 روزے ہوتے ہیں۔ روزے مکمل ہونے کے بعد مسلمانوں کو عید الفطر انعام دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے والا بندہ بنا دے، آمین۔ ویری گڈ فاطمہ، ابھی آپ کے پاس 30 سیکنڈ اور مزید تھے، آپ یوٹیلائز کر سکتی تھی ویسے اس کو۔ تو ناظرین، یہ تھیں فاطمہ نجم۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم ججز کی رائے جانیں سبیکہ اور فاطمہ کے بارے میں، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک اور مختصر سے وقفے کا۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، کیونکہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ججز کی رائے بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ کون سے 2 ایسے نام ہیں جو ہمارے ساتھ کوالیفائی کر رہے ہیں کوارٹر فائنلز میں۔